شرح عون المعبود شرح ابو داؤد، اس کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ انصاری، جب ان کا انتقال ہوا نبی پاک علیہ السلام آئے، سرکار نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ ثم رفع یدیہ، اس کے بعد سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، تمہاری طرح جیب میں نہیں ڈالا، ہاتھ اٹھا لیے، ثم رفع یدیہ، سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا اٹھا کے کیا کیا؟ وقال، سرکار نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم الق طلحہ یضحک الیک، یا اللہ جب کل قیامت والا دن آ جائے میرے غلام حضرت طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے۔ میں نہیں کہتا میری بات ہو تو آپ اعتراض کریں، تمہارے دیوبندیوں کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں، عون المعبود شرح ابو داؤد جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197، لے جاتے تو مولوی صاحب کو شاید ہمت ہو سکے جواب دینے کی۔ اور دوسری بات پیش کرتا ہوں، یہی روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 میں بھی موجود ہے، یہی روایت تمہارے دیوبندیوں کے ترجمہ مظاہر حق شرح اردو ترجمہ مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 میں بھی موجود ہے کہ حضور نے دعا کی جنازے کے بعد، اور کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم الق طلحہ، یا اللہ قیامت والے دن جب میرے غلام طلحہ بن برہ انصاری سے ملاقات کرنا، کس حال میں؟ تضحک الیک وتضحک واغفر، کہ یا اللہ اس حال میں ملاقات کرنا کہ میرا غلام حضرت طلحہ بن برہ انصاری تیری رحمتوں کو دیکھ کر مسکرا، تو اسے دیکھ کر مسکرا۔ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعت تھی، فتویٰ لگانے کے تمہارے فتوے کی روح سے حضور علیہ السلام بھی نہیں بچے، تمہارے فتوے کی روح سے نبی پاک علیہ السلام بھی بدعتی ہوئے۔ یہی نہیں، آئیے اور بھی حوالہ دے دوں، جب جنگ موتا ہو رہا تھا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، سرکار ممبر پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام اور ملک شام جو فاصلہ تھا وہ سارے حجاب ختم ہو گئے، سرکار نے فرمایا خضر رائے تو زید، ابھی جھنڈا میں دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا، وہ کمان سنبھال رہے، سرکار نے فرمایا فاصیبہ، لیکن وہ شہید کر دی گئے، لڑتے لڑتے حضرت زید شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد فرماتے ہیں صلی علیہ ودعا لہ، حضور نے وہیں پہ اس کا جنازہ بھی پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا بھی اس کے لیے مانگی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں، جواب تو اس کا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فتح الباری یہ میرے ہاتھ میں فتح القدیر شرح ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں بھی ہے، مرقات شرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 میں بھی ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار نے اس کے لیے دعا مانگی۔ اب آئیے یہاں پہ بھی عرض کر دوں، اور الفاظ یہ حدیث کے صلی علیہ ودعا لہ، صلی علیہ کے دعا علیہ اس لیے کہ واو حرف عطف میں آیا۔ عرض یہی کر رہا ہوں، یہ کتاب جب وہاں ہوتی ہے تو اس کی عبارت اور پوزیشن ہے، جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے آپ کی وجہ سے۔ اگر اس کا بھی ایک حد ہو، چھوڑوں گا نہیں، جہاں تک آپ نے بات کی یہ مجموعۃ الفتاویٰ، اور یہاں پہ آپ نے قاضی خان، مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی بات نہیں ملی، بڑی باتیں کر رہے تھے، 30 لاکھ حدیثیں، ایک حدیث پیش کریں نا، گئے کیوں قاضی خان کی طرف؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف کے سامنے؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے سیاستہ کے سامنے؟ آئیے میں آپ کے بات کرتا ہوں، آپ نے قاضی خان کا جو پیش کیا ہے، آپ نے فتویٰ عالمگیری پیش کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ جواب دے، ابھی کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ ابھی جواب دے، ابھی جواب دے، ابھی مجھے اس بات کا بھی جواب دے، لا یقومو لکھا ہے لا یجوزو؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں لا یقومو جس سے سرکار نے منع کیا اس لا یقومو سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا اس سے مطلق قیام مراد ہے، اگر آپ کا اس سے مطلق قیام ہے تو آئیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسلم شریف، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار جنت المسیح تشریف لائے، وہاں کے کیا کیا؟ فاطال القیامہ، سرکار نے لمبی قیام کیا، اس کے بعد دعا مانگی۔ اگر تمہارے نزدیک اس سے مراد مطلق قیام ہے تو بتاؤ حضور تمہارے نزدیک بے نصیب ہوئے کہ نہیں؟ کیا جواب سے آپ کی رقم کر جاتے ہیں؟ باقی بات آپ نے کی مشکات پیش کی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے بددیانتی کی۔ ملا علی قاری کے عقیدے کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ آئیے مجھ سے پوچھے کہ ملا علی قاری کا کیا عقیدہ تھا، کہ وہ جنازے کے بعد دعا کو جائز مانتے تھے یا نہیں مانتے؟ یہ ہے میرے ہاتھوں میں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، یہ ہے میرے ہاتھ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکات
جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 161 ہے، وہ حدیث ذکر کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. میرے امتیوں، جب تم نے کسی میت کا جنازہ پڑھ لیا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. آپ کو پتا ہوگا اذا صلیتم یہ شخص فاخلصوا اس کی جزا ہے، اور فاخلصوا پر فا داخل ہے، اور جب فا داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا نکالو، یہ نکالو دول انوار نکالو، دول انوار لاؤ، مختصر معنی لاؤ. مختصر معنی صفحہ نمبر 95 کے اندر لکھا ہے الفاء للتعقیب. فا کبھی کسی چیز پر داخل ہو جاؤ تو تعقیب کے معنی کے لیے آئے گا. مطلب کیا؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے نماز جنازہ پڑھا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرو. کیا معنی؟ سرکار نے فاخلصوا فرمایا، فا اس میں داخل کیا، الفاء للوصل مع التعقیب. فا کا مطلب جب کسی صیغے میں داخل ہوگا یعنی اس کے فوراً بعد یہ کام. کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جب تم نے جنازہ پڑھا اس کے فوراً بعد اس کے لیے دعا مانگو. آپ نے پیش کی ملا علی قاری. آپ کیا جانے ملا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے پیش کروں. یہ میرے ہاتھوں میں مرقات شرح مشکات جو آپ نے پیش کی، آپ نے بددیانتی کی. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل. وہ فرماتے ہیں وقال ابن حجر، اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب تخصیص المیت بالدعاء. اس آیت حدیث شریف میں یہ دلیل اس بات کی کہ جنازے کے بعد میت کے لیے خاص دعا مانگی جائے. اور فرماتے ہیں آگے یہ نہیں قال ابن حجر وصححہ ابن حبان، ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا. ان کو یہ پتا نہیں تھا 14ویں صدی میں کالے چشمے والے مولوی آ کے انکار کریں گے. جگاتے کونوں نے جگاتے کونوں لیکن خشکی بنیں گے محنت سمپت نہ کہ خالص بولیں گے من تقدیر کو نہیں پورا دین کریں میں بار بار جناب صدر صاحب کی جو اصل سوال ہے، جو اصل بات ہے، اس کا جواب نہیں ملتا. ادھر سے گھمجڑک باتوں سے عوام کو اور یہ حاضرین مجلس کو. اگر بات ایسی ہے جیسے تم نے کہا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ خدا کا بندہ ذرا سوچنا چاہیے. یہ دعا وہ دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے. واقف کے لیے اچھا میں آپ کو عرض کروں گا. آج سے آپ گھبرا گئے ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو قرآن کی قرات کرو تو بعد میں سنو. اور کیا ہوگا؟ پہلے سنو، اندر سنے، قرات کے اندر سنے یا بعد میں؟ یہ ہم مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب دو. ہاں پھر آپ بولیں گے نہیں نا؟ میرا خیم ہے اس کا جواب کیوں دینا. پوچھیں گے؟ آپ اپنے خیم میں بولتے جانا تھے. اور دوسرا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم کسی سفر پہ جاؤ تو سفر کے اندر نماز قصر پڑھو، نہ کہ سفر کے بعد. جب قرآن پڑھو تو قرآن سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھو. جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، قرآن کے اندر سنو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آزان پہلے دے دے
اور آزان فارغ کر کے اب سڑک پر جا رہا ہو، کدھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. وہ آواز کو آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے تھے کہ آپ آزان دے رہے تھے. آزان ختم ہونے کے بعد آپ کو کس طرح آواز کا پتہ چلے؟ تو جو حدیث آپ نے پیش کیا اس حدیث کے ترجمے میں بدنیتی کی. سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین میں سے کسی نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا ہے جو تم نے کیا. اگر کیا ہے تو نہ اس کو سامنے رکھے. سینکڑوں میں سے ایک پیش کریں. یہ قاضی خان مختصر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا، یہ ملا علی قاری جن پر آپ ناز کر رہے تھے، جو کیا کہتا ہے ولا یدعو، آپ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ ولا یقوم ولا یقوم ولا یقوم. لا یجوز ہے دکھاؤ. ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوز ہے تو ابھی بھی دکھاؤ. بسم اللہ کوئی اعتراض نہیں. ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوز دکھائیں. لا یدعو کا معنی ولا یدعو کا معنی یہ ہے کہ دعا نہ کرو. تو یہ ہے منع. جو چیز ناجائز ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے. کسی بچے سے کہتے ہو بچہ یہ کام نہ کرو، تو اس کا معنی یہ کہ جائز ہو. خدا کا بندہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب سنو اس کو. ارشد اللمعات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء. چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برائے وی دوارا اخلاص عامر کردن و دیریا و سمع مدن صادق. حدیث کا ترجمہ کرتا ہے اللہ خوان تصور مچ. اچھا، چون نماز گزاری پر میت پس خالص کنید برائے وی دوارا و اخلاص بے عامر کردن و بیریا و سمعہ آوردن طاعت خدا را. بولو. حدیث کا کیا معنی کیا شیخ نے حدیث کا کیا معنی کیا؟ یہ حدیث کا معنی یہ ہے جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو عاجزی سے پڑھو، ریا نہ کرو، کسی کا لحاظ نہ کرو کہ یہ سردار کا جنازہ ہے، یہ چیئرمین کا جنازہ ہے، یہ ممبر صاحب کا جنازہ ہے، یہ غریب کا ہے. نہ، سب کو اخلاص. یہ لکھا ہوا ہے، ایک امام نے لکھا ہے، تم نے تو نہیں لکھا. ہاں، تو حدیث ملا علی قاری بھی اسی کا لکھتا ہے. اور اچھا، یہ فتاوی عالمگیری. نواب صاحب آپ کے اور سارے مجلس والوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا، مجھے کہتا ہے آپ نے بددیانتی کی، میں ترجمہ کرتا ہوں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ نے غلط ترجمہ کیا. خدا نے کیسے کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی. ارشد اللمعات کھول لیا اور کھول کے وہی ترجمہ کیا جو ترجمہ میں نے کیا ہے. کیا ہے اس میں پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ پس فارسی کے معنی کا کیا معنی ہے بتاؤ. جنازے سے پہلے، جنازے کے اندر، جنازے کے بعد کیا معنی؟ اندر. پس کا معنی اندر ہے. اندر ہے. سبحان اللہ، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو آئے میرے پاس، میں آپ کو 9 میل پڑھاؤں گا، آپ کو فارسی بھی بتا دوں گا کہ پس کے معنی کیا ہوتے. لے جائیے بسم اللہ. اپنی کتاب سے آپ نے میری دلیل کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا. آئیے اور بات آپ کے سامنے پیش کروں. مولوی صاحب کہہ رہے لیکن یہ پا کے معنی اندر. مولانا صاحب آج جو اذا قرئ آیا ہے اس سے پہلے لفظ قرات ہے. قرات کے معنی یعنی جب تم قرات شروع کرو فاستمعوا تو پا کے معنی تم سنو. یہ نہیں قرات کے اندر، کیونکہ قرات کا ذکر پہلے. بعض سفر کا اثر ہے. کیا مطلب سفر شروع کرو تو قصر کرو. اگر یہی معنی آپ والا تو بسم اللہ کر کے جواب دیجئے. اللہ فرماتا ہے فیضا طعمتم فانتشروا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانے کے اندر منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟
دوسری بات مولانا صاحب، میں نے قرآن کی پوری 6 آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا ہے۔ ہمت تو ایک آیت کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ میں نے فلانے کا جواب دیا، جواب تو دینا۔ کب سے آپ نے صدقہ کہنا شروع کر دیا؟ بات تو کہتے ہیں ناجائز حرام اور یہاں پہ سارا عرب کر کے جا رہے ہیں، نہ کوئی جواب نہ کوئی عدم جواب۔ دوسری بات میری، میں نے پیش کر دی عون المعبود شرح ابو داؤد، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ حضور آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جنہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگا۔ میں نے دوسری حدیث پیش کر دی کہ سرکار نے زید کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی، آپ وہ بھی عزم کر گئے، بتائیں سرکار وہاں بدعتی ہوئے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق۔ تیسری بات فتویٰ تعلیم دیوبند آپ کے اپنے گھر سے میں نے پیش کی، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، یہ بھی کہا گئے عزم کر گئے کہ تمہارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، لکھ کے دے دو، تم بھی اتنی کیوں مناظرے کرتے ہو، تم بھی پرچے پہ لکھ دو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو؟ تمہارے مفتی صاحب تو کہتے ہیں حرج نہیں اور تم کہہ رہے ہو۔ دوسری بات جو دلیل میں پیش کر رہا تھا وہاں پہ آپ کیا جو آتے آپ نے پیش کی دلیل میں نے دی، دوسری دلیل میں نے جو دی کہ آپ کہہ رہے تھے فے کا معنی ہوگا اندر کے لیے، تو بسم اللہ قرآن کی آیت کا جواب دیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بیچ میں منتشر ہو جاؤ؟ کہیں آپ نے ایسا تو نہیں کر رہے۔ دوسری دلیل میری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھو اس کے بعد متفرق ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ نماز کے اندر صفحے توڑ کے بھاگ جاؤ یا تم اسی طرح کر رہے ہو؟ تو پتا چلا ابھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فارسی لغت میں مجھے دکھا دے، ایک بھی لغت کی کتاب نکال کے دکھا دے کسی فارسی جاننے والے نے پت کا معنی بیچ کیا ہو۔ حضرت دکھا دے تو صحیح نا، یہاں پہ فارسی بولنے والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں پت کے معنی بات کے لیے اندر کے لیے نہیں، آپ نے قبضے سے نکال کے بیچ میں گسیر دیا۔ آئیے ایک اور حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے، آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی میری طرف دیکھیں مولانا، آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے، ادھر دیکھیں ابھی یہ میرے ہاتھوں میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212 کے اندر حدیث موجود ہے۔ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا مشکل کشا، آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی مولا علی، انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ حضرت یزید بن مکفف کا۔ یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھا کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فکبر علیہ 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا، ثم مشا، جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 قدم چل کے حتی عطا مولا علی شیر خدا میت کے قریب آئے، فقال، قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبه ووسع علیہ مدخلہ، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ تم نے لکھ کے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، فتوا لگاؤ مولا علی شیر خدا بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا آپ کو، پہلوں کی طرح عزم نہ کر جانا۔ ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی، جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، میں نے مختصر معنی پیش کر دیا آپ کے سامنے، یہ لیجئے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ تدل ان الفاظ تدل علی التعقیب من غیر تراخ، فا کا وضع کس لیے ہے؟ یہ تعقیب کے لیے بغیر کسی تاخیر کے۔ کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا، بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاق کے ساتھ یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو، یہ نہ ہو کوئی بڈیرا ہے کوئی جنازہ۔ حضرت پھر آپ نے ضیاءالحق کے جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال یہ ہے جناب نواب صاحب اس طرح کی مناظرے کو جاری رکھنا وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے۔ دعا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جنازہ کا سلام پھیر دیا وہی کرے دعا، یہ ہے کسی کو وہ قیامت تک ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی رہا۔ یہ جو وہ ثابت کر رہا ہے یہ بعد کی دعائیں ہیں، ابھی بھی میت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ، جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دفنانے تک ساری ہدایات حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ آخر یہ ہدایت امت کو کیوں نہیں دیا کہ جنازے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کا جواب ابھی تک نہیں۔
کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آپ سارا قرآن پڑھو، مجھ سے جواب لے لو. مجھے کیا پڑا ہے آفت کی بات؟ میں قرآن کی ہر آیت کا آپ کو جواب دے دو. جو مقصد ہے آپ اس سے بات کرو، میں اس کا جواب تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کتاب ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی فتح القدیر، فتاوی ہندی عالمگیری، فتاوی قاضی خان. یہ سارے کے سارے فتاوی جو چھوٹی کے امام ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اب سنو، ولا یقوم بالدعاء. وہ کہتا تھا ولا یدعو، یہ کہتا ہے ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. یہ تو اگرچہ عربی ہے لیکن ہر آدمی اس کا بعد کا لفظ تو سمجھتا ہے. ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه دعا مرة لأن أكثرها دعاء. جنازہ کے بعد دعا مت مانگو، اس لیے جنازہ خود ہی دعا ہے. دعا کے بعد کیسے دعا مانگتے ہو؟ یہ ہے عالمگیری، جس کو 400 علماء نے اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ترتیب کیا. اورنگزیب عالمگیر نے 400 علماء کو اپنی سلطنت میں بٹھا کر کمیٹی کہا کہ فقہ کی ایسی کتاب تدوین کرو، فقہ جمع کرو کہ جو میری مملکت میں، میری سلطنت میں ابدی یہی لائے عمل ہو اور یہی دستور ہو مسلمانوں کا. 400 علماء نے متفقہ بیٹھ کر، بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے آج سے 200-300 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور یہ کتاب کیا کہتی ہے کہ ولا یقوم بعد الجنازہ للدعاء لأنه دعا مرة. جنازہ کے بعد اور دعا کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جنازہ خود ہی دعا ہے. تو آپ نے 400 علماء کی محنتوں پر پانی پھیر دیا. بیک جنبش قلم، یعنی دیکھو نہ ماننا، جو نہیں مانتا وہ کسی ضد پر ہے تو اس کو خدا ماننا. ہمارے اور آپ کی کیا اختیار؟ ابو جہل نے نہیں مانا تو نبی علیہ السلام نے زبردستی سے اس کو مسلمان نہیں کیا. آپ بھی نہ مانو تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ اگر آپ انصاف سے بات کرتے ہو اور انصاف سے مناظرہ کرتے ہو، بار بار کہتے ہیں میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، سریلی آواز کے ساتھ لوگ اس کو واضح کرتے ہو اور دکھاتے ہو کہ یہ مناظرہ ہے، یہ قطعاً مناظرہ نہیں. آپ اس لیے سریلی آواز سے بات کرتے ہو تاکہ اس خبیث سے میرا وہ فوٹو آ جائے، اور یہ اور کچھ بھی نہیں سوائے لوگوں کو دھوکہ دینے کا. کیونکہ عوام الناس جاہل ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو ناچتے ہوئے اس پہ دیکھیں گے کہتے دیکھو وہ بوڑھا تو بات نہیں جانتا تھا، یہ کھانا خراب کو بہت دکھ رہا تھا گھوڑے کی طرح. خدا کے لیے ذرا سوچ، اگر یہ صورتحال ہے العالمین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مولوی صاحب، اگر اس خبیث میں میں ناچ رہا ہوں تو آپ بھی نادم ہو رہے ہیں. آپ کو بھی لوگ دیکھیں گے، مجھے بھی ناچتے ہوئے دیکھیں گے. انشاءاللہ وہ خود فیصلہ کریں گے کس کے پسینے پہ، کس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے. وہ لوگ دیکھیں گے، انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے گا. آئیے پھر یہ بات عرض کر دوں. آپ کہتے ہیں جی فتویٰ عالمگیر 400 علماء نے لکھا. کیا وہ آپ کی طرح مولوی نہیں تھے؟ کیا ان مولویوں کو سرکار کی نصیحتوں کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان مولویوں کو حضرت مولانا شیر خدا کا یہ عمل پتہ نہیں تھا؟ کیا ان مولویوں کو ان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عمل کا پتہ نہیں تھا؟ آئیے یہ ہے میرے ہاتھ میں بتائے اور سنائے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق ایک جنازے سے رہ گئے. جب جنازے سے رہ گئے دوبارہ آئے، سرکار کھڑے ہیں. عمر فاروق قوم کے ساتھ آئے. آ کے انہوں نے کیا کیا؟ فاراد ان یصلی ثانیا. حضرت عمر فاروق نے یہ چاہا جنازہ میں پہنچا نہیں، میں دوبارہ جنازہ پڑھ دوں. جب انہوں نے یہ خیال کیا، سرکار نے فرمایا اے عمر اس طرح نہیں ہوگا، الصلاۃ علی المیت لا تعاد. جب نماز جنازہ پڑھا جائے تو میت پر نماز جنازہ دوبارہ دہرایا
بتایا نہیں جاتا، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ سرکار نے عمر فاروق کو بتایا ولیکن ادعو للمیت واستغفر اللہ، وہ یہ ہے ہاں جنازے کے بعد جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، ہاں جنازے کے بعد میت کے لیے دعا مانگی جاتی، اس کے لیے استغفار کیا جاتا۔ جواب دیں، آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، ابھی آپ جواب دیں کہ یہ بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ خاموش، اپنی باری میں بولے، خبردار سے بولا۔ حضرت عمر فاروق کو کیا سرکار نے غلط طریقہ بتایا؟ میں نہیں کہتا، اب اس پر اجماع ہوا کیونکہ سرکار کے سامنے کوئی کام کیا گیا، سرکار نے اس سے منع نہیں کیا۔ اصول شاشی کے اندر نکالو مجھے اصول شاشی دے دو، مولوی صاحب نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی محل ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہاں پہ سکوت اختیار کیا جائے، وہ سکوت کا مقام بیان کیا ہو جاتا ہے۔ سرکار کے سامنے یہ کام کیا گیا، سرکار نے اس پر سکوت اختیار کیا، گویا کہ اس پر امت کا اجماع ہوا، صحابہ نے اس پر اجماع کیا۔ آئیے یہ نہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے مشہور عالم سے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ ایک جنازے سے رہ گئے، جب جنازے سے رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ جنازہ پڑھا جا چکا ہے، وہیں سے انہوں نے آواز دی، فرمایا نبی کے صحابہ ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ، فرمایا کہ تم نے جنازہ پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں مجھ سے سبقت کی ہے، فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اب دعا میں مجھ سے سبقت نہ کرنا، ٹھہر جانا، میں بھی آ رہا ہوں، مجھے بھی دعا میں شامل کریں۔ پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جنازے کے بعد دعا پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے تو فتویٰ لگایا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی، آپ نے عبداللہ بن سلام کو بدعتی قرار دیا، آپ نے حضرت عمر فاروق کو بدعتی قرار دیا، آپ نے مولانا شیر خدا کو بدعتی قرار دیا، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو بدعتی قرار دیا۔ مولوی صاحب ابھی آپ نے ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا، اب بھی جواب دے ہمت ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے اور اس سے سختیوں کو دور کرتا ہے؟ اب جواب دیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی، دعا تو جنازے کے اندر خود شامل ہے۔ مولوی صاحب اس پر میں آپ کو سب مزاح کے لیے ایک بات سنا دوں، مولوی صاحب کے کسی کے پاس کہنے لگے جنازے کے اندر دعا ہے جنازے کے بعد نہیں، اس نے کہا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، گرمی کا زمانہ تھا، مرغی کا سالن لے آیا، مرچی بھی زیادہ ڈال لی، مولوی صاحب کو پیاس بھی لگا تھا، پانی، کہنے لگا مولوی صاحب پانی سالن کے اندر ہے، کہنے لگا پانی، کہنے لگا پانی سالن کے اندر ہے، کہنے لگا ہونٹ جل رہے ہیں، گلا خشک ہو رہا ہے، سینہ تک رہا ہے، پانی اندر بھی ہو باہر بھی ہو دونوں جگہ جائز، گلاس پانی کا تو دے دیں۔ مولوی صاحب کہنے لگا سالن کے اندر بھی پانی جائز ہے، سالن کے باہر بھی پانی جائز ہے، اسی طرح جنازے کے اندر بھی دعا جائز ہے، جنازے کے بعد بھی۔ آج پتا چلا بھی آپ کہتے ہیں ہم دعا کے منکر نہیں، پہلے تو ہمیں کہتے تھے بزرگوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں غیر اللہ کے پاس، ارے ہم غیر اللہ کے پاس جاتے ہوئے مانگتے ہیں، چلو ٹھیک ہے تم نے اسے شرک اور خود خدا سے مانگتے ہوئے روکتے ہو، کمال ہے، خود خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تو ظاہر یہ ہے کہ اگر ہم ولیوں کے پاس نہ جائیں ہمیں منع کرو، خود خدا سے تو مانگو، تم تو خدا کے بھی منکر ہو گئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے نماز ختم میرے ڈیٹ کر ختم بس آخری تقریر انداز ہمت سمر کے نما مرضی۔ الحمدللہ رب العالمین، چالاکی کا حد ہے، چالی کا کوئی سنی شور نہ بچے، الحمدللہ کوئی نہ بچا۔ چالاکی کا حد یہ ہے جس بات پہ جھگڑے ہیں اس پر دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے دعا مانگا تو تم بھی مانگو، ہم کس نے روکا؟ لکھ کے دے تو جنازے کے بعد جنازے کے بعد نہیں مانگا ہے، کیا حدیث کے الفاظ دکھاؤ حدیث کے الفاظ، حدیث کے دکھاؤ مولوی صاحب کو بولتے جو اچھا وہ اجتماعی دعا نہیں مانگا، ایک آدمی آیا تھا، جنازہ کی نماز ہو گئی، ایک شخص آیا، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں عربی نہیں دیکھے آپ پڑھتی نہیں جانتے ابھی کیا جانے، پس والا جواب دینا، پس والا۔ اچھا ایک شخص آیا، نماز جنازہ ہو چکا، اب اس کو ارمان آیا، افسوس آیا، تو لوگوں نے کہا کہ اگر نماز جنازہ تم سے فوت ہوا تو کون سا آسمان گر گیا، اس کے لیے دعا کرو۔ یہی بات ہے، دعا تو کر لو یا نا، دعا سے کون کسی کو روکتا ہے؟ خدا کا بندہ، متصل نماز جنازہ کے اجتماعی دعا، یہ ہے تمہارا اور ہمارا جھگڑے کی بات۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں کیا ہے؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کی عبارت کو تم نے غلط پڑھا،